بس غلام بن کے رہو، وفادار بن کے رہو، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہے، آخرت بھی بہتر ہے۔ ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ دارالعلوم قادریہ غریب نواز یہ ادھر ہے، اور ہم رہ رہے ہیں اس وقت، میں رہ رہا ہوں علامہ صاحب کے گھر پہ، لیکن مجھے یہاں سے یہاں جانے میں بھی کم از کم گاڑی میں بھی جاؤں تو 5 منٹ لگتے ہیں۔ اگر گاڑی میں جاؤں تو 5 منٹ کا راستہ ہے، اتنا قریب ہونے کے بعد بھی۔ بھائیوں معلوم ہے یہ جو قیامت کا دن ہوگا نا، تو حوض کوثر، میزان، پل صراط، یہ کہاں کہاں ہوں گے؟ فاصلہ کتنا ہوگا؟ سینکڑوں سال کی مسافت پر۔ ایسا نہیں کہ اس گلی کے اندر نا وہ حوض کوثر ہے تو بار گلی جائیں گے تو میزان ہے، تو ادھر پیچھے جائیں گے تو پل صراط ہے، نا، سینکڑوں سال کی مسافت ہوگی، لیکن میرے محبوب کی شان اس دن ظاہر ہوگی، ظاہر ہوگی۔ اپنے بھی دیکھیں گے، غیر بھی دیکھیں گے، عین غین بھی دیکھیں گے، عین سے عیار، غین سے غدار، دیکھیں گے سب۔ امام کہتے ہیں سنو، جو ان کا ہے نا ان کے لیے کہ ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ مستغنی ہونا، بے پرواہ ہونا۔ جو آقا سے بے پرواہ ہو گیا، مستغنی ہوا، وہ کہاں گیا؟ میں یہ بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے نہیں کہا، بڑا اس میں پیچھے ایک معاملات ہیں، حدیثیں بھی ہیں، قرآن بھی ہے۔ جو حضور سے بے پرواہ ہوا وہ کدھر گیا؟ جہنم۔ میرے آقا نے، حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوق مجھ مصطفیٰ کے قدموں پہ آئے گی، حتیٰ ابراہیم، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی میرے قدموں پہ حاضر ہونا ہوگا۔ ما و شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے۔ امام کہتے ہیں ما و شما تو کیا، میں تو کیا کہ خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی، حتیٰ ابراہیم، انہیں بھی آنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ امام نے ایسے ہی نہیں کہا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ آپ نے کبھی دیکھا کسی وہابی کو نعت پڑھتے ہوئے؟ نعت پڑھتے ہوئے؟ ہاں، نعت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ تو کہتے ہیں، میں بالکل 100% سچ بات کر رہا ہوں کہ جب سے الحمدللہ میں کچھ زیادہ میڈیا میں آنا شروع کر دیا میں نے، اور جو نعت کو ظاہری عروج ملا نعت خوانی کو، تو ان لوگوں کی ماں مر گئی، اور انہوں نے نقلوں میں نقل کر کے اپنے نعت خواہ پیدا کیے، اور پھر اس میں وہ یا کے صیغے نکالنا شروع کر دیے۔ میں نے پڑھا تھا نبی صلی اللہ علیہ، یا رسول اللہ، اے میرے اللہ، اور میں نے کہا تھا کعبے کے بدالدجا تم پہ کروڑوں درود، تو انہوں نے کہا کعبے کے بدالدجا ان پہ کروڑوں درود، اور ساتھ میں کیسٹ نکالی اپنے
ظاہری نعت خواں کی، اور لکھا شرک سے پاک کلام سنیے. یعنی کہ بچے کے گھر میں پہنچ گیا تھا، وہ وہابی کے گھر میں بھی چلا گیا تھا، اور وہابی کے بچے کہتے تھے ابو یا رسول اللہ علیہ کیسے چاہیے. خدا کی باہر کے وہابی کے گھروں کے اندر بغیر دلیل کے پہنچ گیا بچوں کے ساتھ. تو ان لوگوں کی حالت خراب ہوئی. اب کیا کریں، نعت خواں بناؤ. اور اب بھی آپ دیکھو ایسے ایسے نعت خواں انہوں نے نکالے ہیں کہ جن کو بیٹھنے کا طریقہ نہیں، بیٹھتے یوں ہیں، نہیں بیٹھتے ایسے. میں کہتا ہوں تمہارا شعبہ ہی نہیں ہے یہ نعت پڑھنا تمہارا شعبہ نہیں، یہ شعبہ ہے سنیوں کا، یہ کام ہے حضور کے غلاموں کا. تم کیا نعت پڑھو گے؟ اور جہاں تک نعت کی بات ہے تو وہ تو ہم بھی نہیں پڑھ سکتے جیسا اس کا حق ہے. امام نے یہی بات کہی، اے رضا خود صاحب قرآن مداغ حضور، اے رضا خود صاحب قرآن مداغ حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. تعریف جو میں کرتا ہوں خیر اللہ نام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی. اللہ کو ترجمہ اسی کا ہے. مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. زمانہ حج کا ہے، جلوہ دیا ہے شاہد گل کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شاہد گل، شاہد گل، گل سے مراد حضور، اور شاہد کہتے ہیں محبوب کو، یعنی کہ محبوب حضور کا محبوب، اور حضور کا محبوب ہے قبلہ کعبہ، جس کو چھوڑتے ہوئے حضور رو رہے تھے. آج کعبے کو غلاف بھی چینج ہو رہے ہیں، سجایا جا رہا ہے. کیوں؟ زمانہ حج کا ہے، جلوہ دیا گئے شاہد گل کو. زمانہ حج کا ہے، جلوہ دیا گئے شاہد گل کو. الہی طاقت پرواز دے پرہائے بلبل کو. الہی طاقت پرواز دے پرہائے بلبل کو. یہ پورا کلام میں نہیں پڑھتا، میں نے صرف ایک شعر پڑھا ہے، حالانکہ مجھے آتا ہے، لیکن اتنا مشکل ہے کہ پھر بار بار روکنا پڑے گا. اچھا ایک شعر پڑھ لیتا ہوں، بڑا خوبصورت شعر ہے. ملے لب سے، اس شعر کو نثر میں بھی کوئی صحیح بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، لکھنے میں مشکیں بھی ایک لکھتا ہے، مشکیں بھی. اگر مشکیں لکھیں تو لکھنے میں ایک جیسا ہے، اور مشکیں لکھیں تو بھی لکھنے میں ایک جیسا ہے. امام کہتے ہیں ملے لب سے وہ مشکیں مہر والی، دم میں دم آئے. ایک تو یہ ہے. اب مشکیں نہ پڑھیں، مشکی پڑھیں، تو پھر کیا پڑھیں گے؟ ملے لب سے وہ مشکی مہور والی، دم میں دم آئے.
مہر نبوت ابھری ہوئی مشکیں. کیونکہ اگر مشقیں پڑھیں گے تو پھر ملے نہیں ہوگا, ملے ہوگا. لیکن اعلیٰ حضرت نے ملے نہیں لکھا, ملے لکھا ہے, تو یہ مشکیں ہی ہے. ملے لب سے وہ مشکی مہر والی, دم میں دم آئے ٹپک سن کر قوم عیسیٰ کہوں مستی میں قل قل کو, ٹپک سن کر قوم عیسیٰ کہوں مستی میں قل قل. یہ قل 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 اس آواز کو کہتے ہیں جسے پانی کی آبشار ہو, آبشار کے دوران جو قطرے گرتے ہیں ڈک ڈک, یا یوں کہیے کہ سراہی سے جب پانی نکلتا ہے تو گٹ 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 کی آواز آتی ہے, گٹ 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 آتی ہے آواز, اس کو کہتے ہیں قل قل. اور جب بندہ پانی پیتا ہے تو وہی آواز آتی ہے جو اپنے آپ کو سنتا ہے. کہیں پانی پیتے آواز نہیں آتی آپ کو, گٹ گٹ گٹ. آئے ہائے ہائے. ملے لب سے وہ مشکی مہر والی, دم میں دم آئے ٹپک سن کر قوم عیسیٰ کہوں مستی میں قل قل کو, ٹپک سن کر قوم عیسیٰ کہوں مستی میں قل قل کو. زمانہ حج کا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے یہاں سے بھی قافلے جا رہے ہیں, آپ کے یہاں سے بھی قافلے جا رہے ہیں, اور اللہ کرے کہ ہم بھی جلد وہاں پہنچ جائیں, ظاہراً پہنچ جائیں. ویسے تو میرے آقا کرم فرماتے ہیں, اور بیٹھے بیٹھے ان کی یاد آتی ہے تو بظاہر یہاں ہوتے لیکن کرم سے وہاں ہوتے. کوئی شک کی بات نہیں, کوئی شک کی بات نہیں. لیکن اللہ کرے کہ ہم ظاہراً بھی وہاں پہنچیں. تو یہ مہینہ حج کا ہے, قافلے جا رہے ہیں, اس لیے یہ کلام پڑھ رہا ہوں کہ پیغام صبا لائی گے گلزار نبی سے, آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. پیغام صبا لائی گے گلزار نبی سے, آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے, شکر خدا کہ آج گھڑی, گھڑیاں نہیں, میں کہہ رہا ہوں امام کے ایک ایک شعر میں غور کرو, ایک ایک لفظ پہ غور کرو, خدا کی قسم. شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے, جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. پیغام صبا لائی گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. گرمی ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے. یہاں کچھ بیٹھے ہوئے جاننا ہوں, میں دیکھتا ہوں میں ان لوگوں کو جو بیٹھے ہوئے وہ جانے والے ہیں. یاد رکھنا جب حج کر لیتے ہو نا تو حدیث پاک کی روشنی میں حج کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسے ابھی ابھی اس کی ماں نے اسے جنا. اور حج کے بعد یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ میں بخشا گیا ہے, اللہ اکبر. لیکن یہ شیطان جو ہے نا وہ بڑا بفرا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا گیا. شیطان برباد ہو جاتا ہے, رسوا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. تو وہ چاہتا ہے کہ بس کچھ نہ کچھ ایسا کر دوں ان کے ساتھ کہ یہ کوئی ایسی حرکت کر جائیں کہ یہ ان کا ثواب چلا جائے. یہ شیطان چاہتا ہے کہ میں کھیلوں ان سے. بخشا گیا, ایسا بخشا گیا, ابھی پیدا ہوا, حقوق العباد بھی معاف ہو گئے, اللہ نے وعدہ کر لیا, حقوق اللہ بھی معاف ہو گئے. شیطان کی حالت بہت خراب ہوتی ہے, رسوا ہوتا ہے. اس وقت کتنی پڑتی ہے نا کنکریاں اس کو, ہائے ہائے ہائے. تو بڑا بفرا ہوا ہوتا ہے. تو سنبھالنا حاجیو, وہ بڑی کوشش کرے گا کہ آپ سے ایسی ایسی باتیں کروائے کہ آپ کے ثواب میں کمی ہو جائے. تو ایسے لوگوں کے لیے امام نے سمجھایا جو کہتے ہیں
کہ گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. یہ ہے علمی، رنگ علمی ہے. کیا ہے یہ؟ رنگ علمی ہے. رنگ علمی کے اشعار میں بہت کم پڑھتا ہوں کیونکہ میرا تعلق رنگ عشق سے زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت بھی رنگ عشقی ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو اردو آتی بھی نہیں لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں، جھوم رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ عشق ہے. عشق کیا ہے؟ یہ عشق ہے. اس لیے رنگ علمی کو تھوڑا کم کر کے میں رنگ عشقی پہ آتا ہوں. رنگ عشقی پہ آتا ہوں کیونکہ رنگ علمی کو اگر چھوڑوں گا نا تو اتنے مشکل اشعار ہیں کہ اس کی بہت زیادہ تشریح کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے اس کو چھوڑتا ہوں اور رنگ. اب اعلیٰ حضرت بھی تو عاشق تھے نا. اللہ اکبر. اب اعلیٰ حضرت نے اس رنگ علمی کے کلام میں جو اختتام کیا مقطع، وہ کہتے ہیں کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا. رنگ علم تو بہت ہو گیا. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. اب رنگ عشقی شروع ہو رہا ہے لیکن یاد تک نہ میرے بھائیوں، یہ جتنا بھی عشق بیان ہو رہا ہے نا یہ کچھ ہے. ابھی اتری نہیں بات. یہ ابھی رنگ عشقی جو شروع ہوا، اعلیٰ حضرت نے عشق شروع کیا اور پورا کلام کہا اعلیٰ حضرت نے یہ عشق کا کچھ ہے. کچھ سنا دے. یہ کچھ ہے، پورا تو سنایا جا سکتا نہیں. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے حضور کی برکت سے 2 علوم ملے. ایک علم تو وہ ہے جو بیان کر سکتا ہوں، دوسرا اگر بیان کروں گا تم میرا سر قلم کر دو گے. تو ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، اسی لیے امام نے کچھ کہا. کچھ سنا. اللہ اکبر. آئے سنو، کچھ سنو. کچھ بھینی سگانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. وہ صبح تو ہوتی ہی ٹھنڈی ہے. صبح تو ویسے بھی ٹھنڈی ہوتی ہے لیکن یہ کون سی صبح ہے کہ ٹھنڈی تو ہے، ٹھنڈک تو ہے لیکن ٹھنڈک جگر کی ہے. بھینی سگانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے وہ کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. کھبتی ہوئی نظر میں ادا کس سحر کی ہے. کھبتی ہوئی نظر میں ادا کس سحر کی ہے. چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. اب دیکھو جانے ہیں مدینہ منورہ. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل ہوتا ہے کہ جناب مرضی آئی تو جی ایم سی ہائر کروائی، بائی ایئر چلے گئے، بائی بس چلے گئے، گاڑی میں چلے گئے. پہلے ایسا نہیں تھا. اعلیٰ کے دور میں پہلے قافلے چلتے تھے اور قافلوں کے ساتھ جاتے تھے. تو قافلہ جب چلتا تھا تو یوں گھنٹی بجا کر ٹن 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 اطلاع دی جاتی تھی چلو مدینہ، چلو مدینہ، چلو مدینہ. اب جب اعلیٰ حضرت کے کانوں سے یہ صدا ٹکرائی ہوگی چل مدینہ، تو اس وقت کیا کہا؟ کھبتی ہوئی نظر میں ادا کس سحر کی ہے، چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. اب سفر شروع ہو رہا. ہم بھی جب جاتے ہیں مدینہ شریف مکہ مکرمہ سے تو آخری ہادی دن جاتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں موقع ملتا ہے تو، اور پھر
دبے دبے قدموں سے اور بوجھل قدموں سے بار بار رک رک کر پیچھے مڑ مڑ کر کعبے کو دیکھ دیکھ کے جا رہے ہوتے، روتے ہوئے جا رہے ہوتے، اگرچہ مدینہ جا رہے ہیں لیکن کعبے کے چھوٹنے کا غم بھی تو ہے. میرے آقا بھی تو روئے تھے. اب اعلیٰ حضرت بھی گئے ہوں گے آخری حاضری پر، اور جب اعلیٰ حضرت گئے ہوں گے آخری حاضری پر تو اب زبان حال کا ذکر ہو رہا ہے. یہ زبان قال نہیں ہے، اب زبان حال شروع ہو رہا ہے. کون کون کیا کیا کہہ رہا ہے، کس کو؟ مدینے کے مسافر سے. کیا کہہ رہا ہے سنو. کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے. اب دیکھو کون کون کیا کہہ رہا ہے. آج کل ہم جاتے ہیں نا بھائیو تو حجر، معاف کیجئے گا، زمزم شریف پینا ہوتا ہے نا تو دور نل کے لگے ہوئے ہیں، مبرد و غیر مبرد. ٹھنڈا پینا ٹھنڈا پیو، گرم پینا گرم پیو، سادہ پینا سادہ پیو. پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے وہیں پر جہاں زمزم کا کنواں وہیں سے پانی نکلتا تھا، ایسے نکلتا تھا کنویں سے. امام اس کی کیفیت بیان کر رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں یہ نکل رہا ہے نا اس کیفیت سے. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ڈوبا ہوا کہ شوق میں زمزم اور آنکھ سے، مدینے کی یاد میں ڈوبا ہوا کہ شوق میں زمزم اور آنکھ سے، جھالے برس رہے گے یہ حسرت کدھر کی ہے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے. اور برسا برسا کہ جانے والوں پہ گوگر کروں نثار، برسا برسا کے جانے والوں پہ گوگر کروں نثار، ابر کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے. ہاں اب امام دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. امام کی آنکھیں ہیں، یہ آنکھوں والے امام ہیں. ہمارے امام آنکھوں والے، ہمارے امام کانوں والے. ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم پر نثار گئے یہ ارادت کدھر کی ہے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے. ہاں اب سنو. جب آخری حاضری ہوتی ہے، جب ہم دیکھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، ہم چلتے ہیں پھر مڑتے ہیں، پھر کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اس حاضری کو ہماری زندگی کی آخری حاضری نہ بنا. پھر چلتے ہیں بوجھل قدموں سے، قدم من بھر کے ہونا، یہ محاورہ ہے. آسانی سے قدم نہیں اٹھتے. پھر چلتے ہیں پھر مڑتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ بھاگ کے نکل گئے؟ پھر چلتے ہیں پھر مڑتے ہیں. امام کہتے ہیں اے زائر مدینہ، یہ تیرے قدم بھاری تھوڑی ہوئے ہیں، یہ تیرے قدم بھاری نہیں ہوئے. تو پھر کیا ہوا؟ بات یہ ہے کہ ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہیں، وہ حرم لپٹ گیا تیرے قدموں سے. تیرے قدم بھاری نہیں ہوئے، حرم تیرے قدموں سے لپٹ گیا. کیوں؟ مدینہ جا رہا ہے. ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہیں، سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے، آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے. ہاں اب حتیم بھی تو ہے. یہ حتیم ایک وقت میں کعبے کا حصہ تھا، کسی وجہ سے تعمیر میں رہ گیا تو اس کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا، اور یہ کعبے کا حصہ ہے. جس نے حتیم میں نماز پڑھی نا
اس نے عین کعبے کے اندر نماز پڑھی. اس لیے کبھی اتنا وہ نہ کرا کرو فلاں سیٹ جو تھا وہ اندر گیا, وہ بڑا وزیر ہے, وہ صدر ہے, ان کے لیے دروازہ کھلا اندر گیا. ان کے لیے چابی چاہیے, تالا چاہیے, گیٹ چاہیے, سیڑھی چاہیے. ہم غلام ہونے کے لیے دروازہ ہی نہیں ہے, دروازہ ہی نہیں. اور ایک جگہ نہیں, 2 جگہیں. اور جتنی دیر رہنا رہے, کوئی پاس کی ضرورت نہیں, کسی سورس کی ضرورت نہیں. کعبے کے اندر جس نے نماز پڑھی حتیم میں, کعبے کے اندر پڑھی. اب آغوش کھول کر, اس کا شیپ یوں ہے آدھا گول, جسے اپنی آغوش کھول کے دعوت دے رہا ہے, آجا آجا مجھ میں 2 گانا پڑھ. کس کو کہہ رہا ہے؟ مدینے کے مسافر کو. آغوش شوق کھولیں گے جن کے لیے غتیم, وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے, یہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. آؤ دوبارہ آپ کو وہ شعر لوٹاؤں جو پڑھ چکا, جو عشق سے کورے ہیں, جو نہ عاشق ہیں نہ عاشقوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. جب وہ جاتے ہیں ان کے معاملات دوسرے ہوتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عشق عطا فرمائے. الحمدللہ ہم عاشقوں کے ساتھ رہنے والے ہیں. اللہ نے کرم کیا ہے, اللہ نے بڑا کرم کیا. اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم تحریر سے نعمت کے طور پہ عرض کرتے ہیں, سناتے ہیں الحمدللہ. اب سنو, جو کورے ہوتے ہیں نا, کورے, وہ کہتے ہیں گرمی تھی, تپ تھا, بخار تھا, سفر میں تکلیف تھی, یہ تھا وہ تھا. جو کورے ہیں وہ کہیں, اور جو عاشق ہوں وہ کیا کہیں؟ وہ کہیں کیا کہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم کے جانے لو, واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم کے جانے لو. یہ راگ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے, یہ راگ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. اب یہ شعر سنیے گا, توجہ, اہل علم کی توجہ, عاشقوں کی توجہ. اللہ اکبر. عشق کیجئے, محبت کیجئے, لیکن ایسی بات کہ عشق بھی ہو اور ہوش بھی ہو. یہ مشکل ہے. جو عشق میں ڈوبا ہوا ہو لیکن ہوش بھی کیسا ہو. اب اعلیٰ حضرت رنگ عشق کی بات کر رہے ہیں, بات عشق کی ہے, لیکن ہوش کیسا. ہاں ہاں رہے مدینہ غافل ذرا تو جاگ. عشق اور ہوش کی ایسی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی. ہاں ہاں رہے مدینہ غافل ذرا تو جاگ, او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. We continue. پھر کہیں گے کہ آئے وہ 2-3 کلام پڑھے. یہ نہیں دیکھیں گے کیسا پڑھا, یہ نہیں کہیں گے, کہیں 2-3 کلام پڑھے. آگے کلام بہت طویل ہے, اور وہ اشعار بھی اس میں موجود ہے کہ میں بالکل حق بات کرتا ہوں کہ وہ اشعار جو اعلیٰ حضرت لکھ کے گئے وہ کروڑوں لوگوں کے ذوق کا باعث بنتے ہیں آج بھی, بالخصوص جب وہ مواجہ شریف پہ کھڑے ہو جائیں. اتنا مجھے یاد ہے, امین ملت کے ساتھ حاضری ہوئی تھی مدینہ منورہ میں, تو ان کے ساتھ حاضری کے لیے میں گیا تھا. بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں, میں بہت سال ہو گئے. تو حضرت میرے ساتھ کھڑے, میں حضرت کے ساتھ کھڑا تھا, حضرت کے ساتھ, تو میں ان کے پیچھے کھڑا ہوا تھا, اور میں وہاں وہ شعر گنگنا رہا تھا کہ سرکار ہم کمینوں کے اعتبار پر نہ جائیں. حضور یاد ہے آپ کو؟ وہ پھر امین ملت نے ہی کہا کہ اس وقت جو کیفیت بنی ہے
نہ پوچھو. تو یہ جو اشعار ہے نا، یہ ہم لوگوں میں الحمدللہ رائج ہے کہ وہاں جا کر ہم یہ اشعار گنگناتے ہیں، اور یہ اشعار پڑھتے ہی بندہ ہو جاتا ہے کام. اللہ اکبر. ایسے اشعار ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی پڑھیں گے. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں. نور کو رکھنا ہے تو نور چاہیے. نور ظلمت ایک دوسرے کی ضد، اجتماع ضدین محال ہے. یا نور رہے یا ظلمت، ایک ساتھ نہیں رہ سکتا. نور کو رکھنا ہے. وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار. نور آ گیا، جلوہ بھی آ گیا، تو پھر کہتے ہیں بسا ہوا ہے کوئی گل عذار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے کوئی گل عذار آنکھوں میں. کھلا ہے چار طرف لالا زار آنکھوں میں، کھلا ہے چار طرف لالا زار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا، انہیں نہ دیکھا، انہیں نہ دیکھا، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار. لوح محفوظ پر جو لکھا ہوتا ہے نا تو ولیوں کی نظریں اس پر ہوتی ہیں، اس لیے لوح مبین کہتے ہیں. لوح مبین کیوں کہتے ہیں؟ مبین کا معنی ہوتا ہے کھلا ہوا. کس کے لیے کھلا ہوا؟ اللہ والوں کے لیے. اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہیں کہ وہ پڑھ لیں. آئے ہائے، امام کے شہزادے ہیں، ولی ابن ولی ہیں، مادرزاد ولی ہیں، جن کو 6 ماہ میں ہی خلافتیں مل گئیں، اجازتیں مل گئیں. ابو الحسین احمد نوری نے اپنی انگلی ان کے منہ میں دی. اب کیا دیا؟ لینے والا جانے، دینے والا جانے. کہتے ہیں عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں، جو کفش پا کا لگاؤں
غبار، اور غبار آنکھوں میں کفش پا کا لگ جائے تو ہوگا کیا؟ بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، لگاؤں خاک قدم بار بار آنکھوں میں، لگاؤں خاک قدم بار بار آنکھوں میں، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، کس کو پوچھتے ہو؟ مجھ سے پوچھتے، یہ ہے انداز اللہ والوں کی شان، دیکھو ہیں کیا کہتے ہیں، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار، تو تصویر یار آنکھوں میں آئی کیسے؟ بات تو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں کیسے آئی؟ اس کا جواب بھی دیتے ہیں حضور مفتی اعظم ہند کہ کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے، کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے، کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں، کہ آج کھینچ دی تصویر یار، پیا گے جام محبت جو آپ نے نوری، اس کو یوں پڑھو تو اور مزہ آتا ہے، دیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، دیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا، من محو جمال او نمیدانم کجا رفتم، شدم غرق وصال او نمیدانم کجا رفتم، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، قلندر بو علی ہستم بنا میں دوست سرمستم، دل اندر عشق او بستم، نمیدانم کجا رفتم، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں۔ میرے پنجاب سے تعلق رکھنے والے آہا جڑا نام پنجاب دا آیا تے اوتھے ہاتھ ہی چک لیے، ماشاءاللہ تواڈے واسطے پنجابی کلام تے مل کے گج وج کے اینو نہیں مطلب پتا، اینو گج وج دا مطلب کی ہو گیا ہے تو پتا ہے نا، تو محبت کے ساتھ مل کر بہت پیارا کلام، سرکار جیا سونا آیا نہ آنا ہے، سرکار جیا سونا آیا
آئے نانا اے حق سرکار دیا سونا نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے لجپال جیا سونا انگلی نو اٹھاندے نے پے چنو ہلاندے نے انگلی نو اٹھاندے نے پے چنو ہلاندے نے انگلی نو اٹھاندے نے پے چنو ہلاندے نے سو رب دی چن پھل کی سو رب دی چن پھل کی مدنی دا کھڈونا ہے سو رب دی چن پھل کی مدنی دا کھڈونا ہے لجپال جیا سونا آنا ہے آیا ہے نا ویکھو تے ہر ایک شے تے ویکھو تے ہر ایک شے تے پیا نور برسدا ہے ویکھو تے ہر ایک شے تے پیا نور برسدا ہے ویکھو تے ہر ایک شے تے پیا نور برسدا ہے ویکھو تے ہر ایک شے تے پیا نور برسدا ہے لگدا ہے ہنے ایتھے سرکار نے آنا ہے لگدا ہے ہنے ایتھے ہاں لگدا ہے گنے ایتھے ہاں کوئی جلدا ہے جل جاوے کوئی جلدا ہے جل جاوے پاوے جل کے سڑ جاوے او پاوے سل کے مر کے سڑ جاوے جل کے سڑ جاوے پھر سڑ کے مر جاوے کوئی جلدا ہے جل جاوے پاوے جل کے مر جاوے سنیاں نے تے گج وج کے میلاد منانا ہے حق سنیاں نے تے گج وج کے میلاد منانا کوئی جلدا ہے جل جاوے پاوے جل کے مر جاوے سنیاں نے تے گج وج کے میلاد سرکار دی آمد دلدار دی آمد آقا دی آمد منٹھار دی آمد سونے دی آمد گج وج کے بولو ذرا اچھا بولو شرمانا چھڑو say all together don't be shy say all together say loudly سرکار کی آمد